کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو, عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا, منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحنا ازواجہن, اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل. بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا, آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, 50 سال کی ہو, 55 سال کی ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے, اب 4 بچے ہیں تمہارے, 5 بچے ہیں, اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی, کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا, آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے, مفتی صاحب وہ کیا ہو گیا, وہی ان کا ہیڈک ہے, آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں. تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے, وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے. یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی, اللہ کی قدرت دوبارہ شادی, دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے, بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ, پھر میں نہ مر جاؤں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو, 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی نے, ابھی چھوڑو چٹکلوں کو, ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے, درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے حکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے, آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو, مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے, نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی, اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا, تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی, عدت ختم ہوئی, نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں, جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں. اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے گھر میں بٹھا دیا, میں کیسے دوبارہ. ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھ, یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا, بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے. آپ نے دوبارہ بلایا,
فرمایا ان پہ صدقہ کرو، دے دو۔ وہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا من رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا، کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ جائز کام، صدقہ تو جائز ہے نا، بلکہ ثواب ہے۔ فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا مائنڈ کیا ہو گیا؟ چینج، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے۔ قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے۔ قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا، اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے، تو اب قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور دے دو۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی۔ نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر۔ گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے، ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے۔ اس وقت آپ کی رائے یہ تھی، اب آپ کی رائے وہ ہے، کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے۔ بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی، انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے، بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج۔ کوئی بات نہیں، دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے۔ ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا، بس کچھ بھی ہو جائے۔ اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا، تو فراڈی ہے۔ بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے، آپ کو نہیں، میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا۔ بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے۔ بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے، اب بھی پتا ہے نہیں ہے، لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے، اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے، تو رائے چینج کر لو۔ بہت مشکل ہے۔ اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا، 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو، جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں، لیکن آپ انگوٹھے نہیں، آپ مجھے پکڑ لینا، میں کہاں بھاگوں گا۔ وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے۔ جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے، میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو، انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بندہ اگر 2 نمبر ہے، اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا، کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر، عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے، سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور، لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں۔ عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا، اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے، بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں، آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عدالت کہے گی دیے کیوں تھے؟ تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرے۔ خیر، تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں، لچک پیدا کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہنے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے؟ آرڈر از آرڈر، تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے؟ یہ گھر ہے، یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے۔ یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے، آپ نے بیوی کو آرڈر دیا، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے، آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دی، آپ غصے میں آئے، آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی، لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا، اس نے کہا تو کیا کر لے گا، فوراً وہ کرچھلی اٹھائی، تو کیا کر لے گا، فوراً لچک پیدا کرو، بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا، یہ کامیاب، یہ گھر کیا کیسے چلے گا، یہ رشتہ جوڑا رہے گا اگر آپ نے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھو، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور، جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ ہم نے ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ کو تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغیر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم۔ بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔
بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا یا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے. نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے کوئی حرج تو نہیں. بنت اجمل بہاول نگر. دیکھیں دوپٹہ لینا کوئی اس میں تو حکم نہیں اذان کے دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے، یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب. قرآن کہہ رہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی نہ چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گے، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے. تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی، بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی، باتیں بھی نہ کی جائیں اذان کو. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رئی ہیں پھر تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھی وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ. اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکڑے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب کہتے ہیں 19 سال کی ہو، جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے، اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے، ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے بغیر دیکھے شادی کی، اس کو